دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی۔ خوبصورت پیغام لے کر حضرت علامہ غلام عبد القادر مصباحی دیغی تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص براہمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وقال اللہ تبارک و تعالی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، محال ہے کہ مجال و مساغ لے کے چلے، محال ہے کہ مجال و مساغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، آپ کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ درود پاک پڑھ لیا، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اور جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں سب کو عرص براہمی کا پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم لوگ اس عرص میں آئے ہیں تو کم از کم کچھ پیغام لے کر جائیں، کچھ سیکھ کر جائے تاکہ اس پر کچھ عمل کرے تو کل قیامت کے دن ہم لوگ فلاح و کامران ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں، مثلا اگر کسی پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو پہاڑ کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے خائف نہیں ہے، کسی سے ڈر نہیں رہا ہے، کسی سے اس کو خوف نہیں ہے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کو بھی ڈر ہے کہ کہیں کوئی پتھر تراشنے والا نہ آ جائے اور مجھے تراش دے۔ اگر کسی درخت کو دیکھتے ہیں اپنے پتیوں کے ساتھ لہلاتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی ٹہنیوں کے ساتھ لہلاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کسی کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اس کو بھی خوف ہے کہ کہیں کوئی لکڑہارا نہ آ جائے اور میری ٹہنیاں کاٹ کر نہ لے جائے، میری جڑ کاٹ کر نہ لے جائے۔ اگر ہم کسی گھاس کو دیکھتے ہیں جو نیچے بہت ہی نرم و گداز جمی ہوئی ہے، اگر ہم اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کو بھی خوف ہے، اس کو بھی ڈر ہے کہ کہیں چوپایا نہ آ جائے، کہیں کوئی چار پیر والا نہ آ جائے اور مجھے چر جائے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان چار پیر والوں کو کس سے ڈر ہے؟ ان چار پیر والوں کو دو پیر والوں سے ڈر ہے، اور ان دو پیر والوں کو بھی دو پیر والوں سے ڈر ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں جب ہم ان کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے اندر خوف ہراس کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، لیکن جب ہم اللہ کے ولی کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے ولیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد یہ دیکھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے ان ولیوں میں سے، اللہ کے ان بندوں میں سے ایک مرد مجاہد، ایک مرد ولی جو اس دھرتی پہ جلوہ گر ہیں، جن
جن کا مرکز مبارک یہاں پر جلوگر ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی حضور شیخ المشائخ الحاج محمد شیخ علی آبادانی فریدی مجیبی علیہ رحمت و رضوان ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس دین متین کی خدمت کے لیے صرف کر دی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس دین متین کی نشر اشاعت میں صرف کر دی، ختم کر دی، اللہ رب العزت کی دین میں اپنے آپ کو صرف کر دیا، فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ اپنے آپ کو خرچ کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہے زی حشم زی مرتبہ شیخ تیغ علی، ہے زی حشم زی مرتبہ شیخ تیغ علی، ہے ولایت کے مرتبے پہ فائز شاہ تیغ علی۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک دو واقعہ اور بتا کر حضور شیخ المشائخ الحاج محمد تیغ علی آبادانی علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات وہ ہے جس سے ہم لوگ اس وقت اپنی روٹیاں کما رہے ہیں، ان کی ہی بدولت انہی کے در سے ہمیں روٹیاں میسر ہو رہی ہے۔ ان کی ایک دو واقعات بیان کرنے کے بعد آپ لوگوں کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضور شیخ المشائخ الحاج محمد تیغ علی آبادانی علیہ رحمت و رضوان جب کم سن ہی میں تھے، جب وہ چھوٹے تھے تو اپنی والدہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، اور رات میں کیا دیکھتی ہیں ان کی والدہ، یہ جو میرا ننھا منا، یہ جو میرا گلاب ہے، یہ بار بار سرک کر میرے قدموں کے نیچے آ جا رہا ہے، بار بار سرک کر میرے قدموں کے نیچے آ رہا ہے۔ ان کی والدہ جو ہے ان کو بار بار اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہیں، لیکن اس ٹھنڈ کے ماحول میں اس چرپائی پہ جس پہ لیٹی ہوئی ہوتی ان کی والدہ اور حضور شیخ المشائخ الحاج محمد تیغ علی آبادانی علیہ رحمت رضوان وہاں سے سرکتے ہوئے پھر پیتانے آ جاتے ہیں، پیتانے بولتے ہیں، پیتانے آ جاتے ہیں، کھٹیے کے ایک کنارے آ جاتے ہیں۔ ان کی والدہ کئی مرتبہ ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہیں، لیکن دیکھتی کیا ہے کہ وہ بار بار سرک کر ان کے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ پھر ان سے دریافت کرتی ہے، اے تیغ علی کیا ماجرا ہے، آخر ماجرا کیا ہے، تم بار بار نیچے کیوں چلے جا رہے ہو، ہم تمہیں بار بار اوپر کر رہے ہیں، تم نیچے چلے جا رہے ہو۔ تو قربان جائیے ان کے جواب پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی والدہ سے کہتے ہیں، اے میری والدہ کیوں میں بار بار نیچے اس لیے سرک کر جا رہا ہوں کیونکہ جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے، کیونکہ جنت وہاں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور واقعہ آپ لوگوں کے درمیان بیان کر دے رہا ہوں، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حضور الحاج محمد شیخ علی آبادانی علیہ رحمت و رضوان بھوپت پور شریف جو اس وقت چھپرا ضلع میں پڑتا تھا اور اس وقت سیوان ضلع میں پڑتا ہے، اور سیوان سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور الحمدللہ ہر سال وہاں پہ جانا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے حضور شیخ شاہ ابراہیم علیہ رحمت و رضوان کے پانچویں جو خلیفہ ہیں، ان کا نام ہے سید شاہ شفاعت حسین علیہ رحمت و رضوان، وہاں پہ وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو وہاں پر ہر سال ان کے اس میں جانا ہوتا ہے، تو ان کا خود بیان ہے، حضور شیخ سید شاہ شفاعت حسین علیہ رحمت و رضوان، چونکہ یہ مرید حضور شیخ تیغ علی آبادانی علیہ رحمت و رضوان سے ہے، ان کا خود بیان ہے کہ میرے گاؤں میں ایک شخص رہتے تھے جن کے پیروں میں کافی زیادہ درد رہتا تھا، کافی زیادہ درد رہتا تھا، اور وہ جگہ جگہ کے اطباء سے دکھا چکے تھے، جگہ طرح کے ڈاکٹر سے دکھا چکے تھے، لیکن وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ درد ایسا تھا وہ اب جڑ پکڑتا جا رہا تھا، لیکن وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضور تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھوپت پور کی سرزمین پر جب وہ قدم رکھتے ہیں، تو حضور سید شاہ شفاعت حسین علیہ رحمت و رضوان ان کے پاس جاتے ہیں جن کے پیر میں درد رہتا ہے، ان سے جا کر کہتے ہیں، فلاں سنو تھا بابا آئے ہوئے ہیں، تیغ علی بابا آئے ہوئے ہیں، اگر ان سے جا کر دعا کروا لیا نا، اگر ان سے تو مرید ہو جائیے تو انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائیے۔ جب اتنا سنتے ہیں کہتے ہاں ٹھیک بات ہے، ایک دم یہی زبان ہے، کہتے ہاں ٹھیک بات ہے، کہتے ہاں ایک دم ٹھیک بات ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بہت مقرب بندہ ہے، اگر ان سے دعا کروا لیا، ان سے مرید ہو جائیے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قربان جائیے، جب وہ بندہ آتا ہے اور حضور تیغ علی آبادانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آتا ہے،
اور جب ان سے مرید ہوتا ہے ابھی کہتے بھی نہیں ہے کہ میرے قدموں میں درد ہے، ابھی اس بات کی ذکر بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ درد ہو رہا ہے، یہاں پہ درد ہو رہا ہے، کچھ نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ان سے مرید ہو جاتے ہیں، پھر ایک دن کے بعد وہ شخص پھر حضور تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو حضور دادا پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ پیروا درد ٹھیک ہے، پیروا درد ٹھیک ہے نا؟ اتنا سنتے ہیں تو اب ایک دم وہ ہو جاتے ہیں، ان کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو قدرت دے رکھی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو قدرت دے رکھی ہے، اور قربان جائیے خود حضور تیغ علی ابدانی علیہ رحمت و رضوان اپنی پوری زندگی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے ذکر و اذکار کا یہ عالم تھا کہ جب وہ حبس لگاتے تھے تو ان کی سانس رک جایا کرتی تھی، ان کی سانس اٹک جایا کرتی تھی۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے، انوار القادری ایک کتاب ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ جب وہ عبادت کیا کرتے تھے، ذکر و وظائف کیا کرتے تھے، ان کے قدموں میں ورم آ جایا کرتا تھا، ان کے قدم پھول جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے، وہ قدم سوج جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حتیٰ کہ اسی عالم میں ان کو کئی مرتبہ غشی آ جایا کرتی، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ان کی فیض سے کچھ حاصل کریں، جو انہوں نے ہمارے درمیان جو چھوڑ کر گئے ہیں اس سے حاصل کریں۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا، اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہے تو آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔